السلام علیکم تمام ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج سر سب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، صاحب ہم یہاں موجود ہیں اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، کافی چیزیں ڈسکس ہوئی. ان تمام چیزوں پہ ان ڈیٹیل میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی بات کریں اور پھر آخر میں سر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. اس سے اتنی بات آپ کو کہوں گا، میں ایک جملے میں ساری چیزوں کو ضم کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جتنے بھی ہمارا یوزر ہے ایس آر ٹی فیملی کا، ان کے لینے کی طلب کم اور سفرمان نیازی کی دینے کی طلب زیادہ میں نے پائی ہے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے. یقیناً آپ لوگوں کی لینے کی کم اور سفرمان نیازی کی دینے کی طلب بہت زیادہ ہے. تو اللہ پاک ان کو ہمت اور توفیق دے کہ انشاءاللہ بہت جلد جتنے جلدی ہو سکے آپ کو آپ کی امانتیں آپ تک پہنچا سکیں. تو میں چاہوں گا راجہ صاحب جو ڈسکشن ہوئی ہماری آج کی، اس کے اوپر تھوڑی بات کریں. تو جی راجہ صاحب. السلام علیکم. جی ابھی ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہماری بھرپور کوشش اور خواہش ہے کہ 15 تاریخ تک کوئی نہ کوئی روڈ میپ اور کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے رکھیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جیسا کہ ملک صاحب نے کہا، فرسٹ آف آل تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، چاہے وہ میں ہوں، ملک صاحب ہوں، یا ہمارے باقی ساتھی ہوں، یا صاحب بھائی ہوں. یہ رب بہتر جانتا ہے کہ ہم اگر اکٹھے بیٹھے ہیں تو وہ کوئی شخص اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، وہ ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے بیٹھا ہوا. گزارش سے اتنی میں کرنا چاہوں گا ان تمام احباب کے لیے جو نئے نئے گروپوں میں آئے ہوئے ہیں اور جن کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. سمپل میں بارہا اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ ایک بلیک میلنگ سٹارٹ ہوئی تھی شروع سے ہی. وہ ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن اس بلیک میلنگ کو ہی فیس کرتے 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 اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ معاملات ہائی کورٹ تک گئے. حالانکہ صاحب بھائی کے پاس فرام دا ڈے ون آپشن تھی، وہ اگر ملک سے بھاگنا چاہتا تو وہ اسی وقت بھاگ سکتا تھا. لیکن اس شخص نے ایک ہی بات کی کہ میں ان 5 لاکھ خاندانوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. نہ میں بھاگا، نہ میں انشاءاللہ بھاگوں گا. اس شخص نے ثابت کیا، نہ وہ بھاگا، نہ وہ بھاگا ہے اور انشاءاللہ نہ ہی وہ بھاگے گا. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب جو سچویشن ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، احباب صرف باتیں کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. نہ کوئی ریفرنس کو اسٹڈی کرتا ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ کے آرڈرز کو اسٹڈی کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے پیرا 7 کو صرف اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں کوئی سیف الرحمان خان نیازی کی، میری یا آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس میں آنریبل جو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے، انہی کی ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جتنی لائبلٹیز ہیں اس وقت ان کو میٹ کرنے کے لیے الحمدللہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے اور اتنی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں. جبکہ صاحب بھائی کا موقف یہ ہے کہ اگر میں نے 70 روپے دینے ہیں تو 70 کی بجائے میرے پاس ہو سکتا ہے 150 سے لے کے 200 روپے پڑے ہوئے ہیں. تو اس طریقے کی صورتحال ہے. معاملہ بالکل نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر ہے. لیگل ٹیم سے جس طریقے سے بات ہوئی ہے، لیگل ٹیم نے ہمیں جو بات کہی ہے اس پہ صاحب بھائی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ جو بات آج روڈ میپ دیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ حرف بحرف انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا. پاس کی طرح یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہی راجہ ریاض ہے جو آپ کو کہتا تھا کہ انشاءاللہ آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، اس اللہ نے چاہا تو بہت جلد سیف الرحمان خان نیازی ہمارے درمیان ہوگا. آج الحمدللہ ہمارے درمیان ہے. وہی راجہ ریاض آپ کو کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں گے اور آپ کی امانتیں آپ کو واپس ملیں گی. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ صاحب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا کہ اگلی بات صاحب بھائی خود کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں اسلام آباد میں ہوں. میری ملاقات ہوئی راجہ صاحب سے، ملک صاحب سے، اور کل بھی بہت ساری ملاقاتیں پرسوں بھی اس طرح کی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک ہمارا کیس چلا ہی نہیں ہے. ہمارا کیس چلنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک صرف ہماری حاضری ہو رہی ہے. جب فرد جرم عائد ہوگی اس کے بعد کیس کی ٹرائل سٹارٹ ہوگا، اور جب کیس کا ٹرائل سٹارٹ ہوگا اس وقت ہم اکاؤنٹ اوپننگ کی درخواست دے سکتے ہیں. اس سے پہلے پاسبل ہی نہیں ہے. جو لوگ گروپوں میں بڑے بڑے قانون بتا رہے ہوتے ہیں اور قانون سمجھا رہے ہوتے ہیں، جن کو یہی نہیں پتا کہ قانون ہوتا کیا ہے، لیکن وہ گروپوں کے شیر ہیں. گروپوں میں تو وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، فزیکلی وہ کچھ جانتے نہیں ہیں. اگر وہ جانتے ہیں تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہمارے اکاؤنٹ اوپن کروا دیں اور ہمیں بھی سرخرو کریں، خود بھی سرخرو ہوں، لوگوں کو بھی پیسے دلائیں. ہم تو پیسے دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں پراپرٹی سیف الرحمان نے فلاں شخص کے نام خریدی، فلاں
शख्स के नाम खरीदी, अल्लाह के बंदो, अगर मैंने प्रॉपर्टी दूसरों नामों लोगों के नामों पे खरीदी हैं तो उसके एविडेंस इकट्ठे करें, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, कोर्ट को जाके दें कि जी ये सफरमान की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नैब को भी नहीं पता, कोर्ट को भी नहीं पता, हाई कोर्ट को भी नहीं पता, आप लोगों को पता है, तो वो कोर्ट की हेल्प करें ताकि वो उन जायदादों को सेल आउट करके बेनामी जायदादों को आपको पैसे दें। या जो लोग कहते हैं कि मेरे फलां घर में अरबों रुपए पड़े हुए हैं, जब उनको घर का भी पता है, लोकेशन का भी पता है, एड्रेस का भी पता है, मेरे घर कहीं से किसी से छुपे हुए नहीं हैं, वो नैब रेफरेंस में भी हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग वहाँ से जाके सारे पैसे निकाल के ले जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। वल्लाह बिल्लाह तिल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, घर से जितना भी पैसा आप लेके जाएंगे वो सारा आपका, वो आप उन गरीब में बांट दें, आप सुरखरू हो जाए तो मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाऊँगा। सिर्फ बात लोगों को भड़काने की नहीं है, भड़काना और लोगों को इख्तियार में लाना और लोगों को इस चीज़ में इकट्ठा करना कि जी लोग जाएँ और ये करें और वो करें, वो पहले भी 1 साल आप लोगों ने कोशिश करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे भी कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, रेफरेंस हो गया है, रेफरेंस के बाद आप ट्रायल होना है, जिस दिन ट्रायल होगा इंशाल्लाह ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारी अकाउंट ओपन हो जाएगी। लीगल टीम जिस तरह कहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 माह लग सकते हैं, या इससे कुछ आपको पता है कोर्ट के हालात और जो मुल्क की सूरत हाल है, मैक्सिमम 2 से 3 माह में अकाउंट ओपन हो जाएंगे और आप सब लोगों को आपकी मानते वापस दे दी जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हमारी हेल्प करें, हमारे अकाउंट खुलवा दें, और अगर उनको पता है कि जी मेरे फलां फलां घर में इतना पैसा पड़ा है, कसम से 1 रुपया भी मैं नहीं लूँगा, वो सब आप लोगों में बांट दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हर चीज़ आपके सामने ढकी छुपी है, कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं, हर चीज़ आपके सामने है। तो इस तरह लोगों की इश्तिहारबाजियों में ना है, लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। जिस शख्स ने 5 साल दिए है ना, उसको अभी भी देने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक आजमाइश है, जहाँ कड़ा वक्त गुजर गया, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाल्लाह हम आप लोगों के यहाँ सुरखरू होंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा और इंशाल्लाह सफरमान आपको कभी मायूस नहीं करेगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।